الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے تقریباً 10-11 ہفتے سے سیرت پاک کا۔ تذکرہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے پوری کوشش کی تھی، اور جس کو جتنا زیادہ دنیاوی نقصان تھا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا تھا۔ چنانچہ حج کے موقع پر ان لوگوں نے یہ سازش رچی کہ حج میں آنے والے لوگ محمد کی بات نہ سننے اور لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے ہماری آمدنی پر فرق پڑ جائے اور ہماری دنیاوی نقصان ہو جائے۔ چنانچہ ابو لہب اس میں سب سے آگے رہتا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارتا تھا، جس کی وجہ سے ایڑی مبارک تک خون سے لال ہو گیا تھا۔ لیکن عرب کے اندر جو لوگ آئے تھے حج کرنے، کفار مکہ کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو حضور سے اور محمد سے روک دے، دین اسلام سے روک دیں۔ جب کفار مکہ یہ سارے لوگوں کو کہنے لگے کہ ایک جادوگر ہے، بددین ہے، ان کی بات مت سنو، تو اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ آئے تھے سب لوگوں کو حضور کی طرف اور زیادہ توجہ ہو گئی کہ یہ کیسا نبی آئے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے۔ اب کافروں کو یہ الٹے مصیبت آ گئی کہ ہم لوگ دین کو روک رہے تھے، دین اسلام کو چھپا رہے تھے، محمد کو چھپا رہے تھے، ان کے احکام کو چھپا رہے تھے، دین اسلام کو گھٹا رہے تھے۔ اب کافروں کے عمل سے ہی دین اسلام کا چرچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ان کو اور زیادہ غصہ آیا۔ تو یہ لوگ میٹنگ بیٹھے، اور میٹنگ بیٹھنے کے بعد یہ تجویز پاش کیے کہ چلنا چاہیے ابو طالب کے پاس۔ چنانچہ ابو طالب کے پاس یہ لوگ گئے، اور یہ اس میں ابو جہل، عاص بن وائل سہمی، بڑے عقبہ ابن معیط، ابو لہب، یہ بڑے کفار جو تھے، ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف، ولید ابن عتبہ، یہ سب گئے۔ اور جا کر کے ابو طالب سے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ابو طالب، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ کی عزت اور احترام ہم لوگ کرتے ہیں، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، یا نعوذ باللہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالہ کر دیں، ہم لوگ خود نمٹ لیں گے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجے اور کہے کہ یہ دوبارہ ہے، پہلے بھی ایک بار تذکرہ کیا جا چکا کہ وہ لوگ آئے تو ابو طالب ٹال دیے اور بات کہہ کر کے ان لوگوں کو واپس کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور کہے ابو طالب کہ اے میرے بھتیجے، یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ان کا جواب دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے چچا جان، میں تو صرف ایک ایسی بات کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ کہہ لیں تو عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، قیصر و کسریٰ کی دولت ان کو ہاتھ آ جائے گی،
قیصر و کسریٰ کی لونڈیاں اس کے بستر صحیح کریں گے، ذلت اور خواری کے اندر جو مبتلا ہیں پورے عرب اور عجم کا بادشاہ بن جائیں گے، میں ایسی بات اور ایسا دین لے کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر بس اتنی سی بات ہے اور اتنی بڑی کامیابی ہے تو ہم تو کہیں گے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جملہ، یہ کلمہ سن کر کے ابو جہل مردود منہ بنایا اور ناراض ہو کے منہ پھیر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اب یہ کفار قریش میٹنگ بیٹھے 45 لوگ، بالکل چنیدہ لوگ جو عزت والے تھے، دماغ والے تھے، عہدہ والے تھے، پیسے والے تھے، رتبہ والے تھے، یہ لوگ میٹنگ بیٹھے کہ آخر یہ دین اسلام دن بدن پھیلتے جا رہا ہے، نبی محمد کو جتنا دین سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دین کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دین اتنا ہی پھیلتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، آخر کچھ کرو۔ تو وہ لوگ سیدھے ظلم و زیادتی شروع نہیں کیے، مار پیٹ، پہلے وہ لوگ کمیٹی بنائے 4 طرح کی کہ 4 کمیٹی بناؤ۔ ان میں سے ایک کمیٹی کا کام تھا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا اور تانے دینا کہ یہ لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ دوسری کمیٹی کا کام تھا دین اسلام سے روکنا، دین اسلام میں شک و شبہ پیدا کرنا، شکوک و شبہات۔ تیسری کمیٹی جس کا سردار نضر ابن حارث تھا، قرآن کے خلاف نعوذ باللہ قصے کہانی کی کتاب لاتا، لونڈی اور باندی لا کر کے نوجوانوں کو قرآن کے سننے سے روکتا۔ اور چوتھی جماعت تھی جو نعوذ باللہ غریب صحابہ کو وہ لوگ مارتے اور بے انتہا ستاتے، جس کو ہم لوگ سن بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال پہلی جماعت مستہزئین یعنی مذاق اڑانے والوں کی بنی کہ جب بھی یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھیں تو مذاق اڑائیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ مجرم لوگ جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت خباب جو غریب صحابہ تھے، ان غریبوں کی خستہ حالی کو، ان کی لباس کی کمزوری کو، ان کی غربت کو دیکھ کر کے مردود زمانہ یہ قریش کے لوگ، کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ مجرم لوگ اس ایمان والوں سے ہنستے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو بیوقوف سمجھتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان صحابہ کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ یہ دیکھو جن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اور یہ دیکھو ان مسلمانوں کے کہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہت لے لیں گے، ان کی دولت لے لیں گے، کب ان کو حکومت ملے گی۔ اس طریقے سے لوگ تانا دیا کرتے تھے غریب صحابہ کو۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر کے طرف لوٹتے تو مذاق اڑا کے اور لطف اندوز ہوتے کہ آج تو ان غریبوں کی بہت زیادہ ہم مذاق اڑائے، جیسا کہ آج ظالم حکومت ملاؤں کی کہتے ہیں کہ ان کی مذاق اڑائے، ان ملاؤں کو بھیج دو، ان ملاؤں کو، ان کٹووں کو۔ یہ سب اگر دیکھیے تو انہی مردود ابو جہل، ابو لہب کے خاندان اور اسی کے نطفے سے یہ پیداوار ہیں، یہ آج کی جماعت۔ اگر آپ دیکھیے گا تو انہی لوگوں سے ان لوگوں کی مردودوں کی نسل ملے گی کہ جو ابو جہل اور ابو لہب تو کسی کافر نے نبی کی پاک دامنی پر کسی طرح کی کوئی کلام اور کوئی بات، کوئی داغدار بات نہیں کیا تھا، نبی کی عزت، عصمت اور پاک دامنی پر بڑا سے بڑا کافر بھی الزام نہیں لگایا تھا، لیکن یہ خبیث لوگ اس ابو جہل سے بھی بڑھ گئے جو نبی کی پاک دامنی پر اس طریقے سے زبان درازی کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ،
اور یہ دیکھ کر کے ان سے لطف اندوز ہوتے کہ اور ہنستے کہ آج تو ان کو بڑا مذاق اڑائے. فلما روحا قالوا ان هؤلاء لضالون، اور جب یہ لوگ کافر لوگ دیکھتے کہ یہ غریب ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، تو وہ لوگ کہتے کہ یہ لوگ محمد کی دامن کو پکڑ کر کے نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے گمراہ ہو گئے. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کافروں کو ان کے اوپر ذمہ دار بنا کر کے نہیں بھیجا گیا. تو بہرحال ایک جماعت وہ تھی جو ان صحابہ کی حضور کی مذاق اڑاتے تھے، ان کے اوپر تانے کستے تھے، ان کی بھکتیاں اڑاتے تھے، اور دیکھ کر کے کبھی کہتے قیصر و کسریٰ کے مالک کو دیکھو، ان بادشاہوں کو دیکھو. اور نبی کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیتے تھے کہ اے نبی یعلمہ بشر، نبی کو تو ایک انسان سکھاتا ہے. انک لمجنون، بے شک آپ پاگل ہیں. اس طریقے سے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. دوسری جماعت دین اسلام کے اندر شکوک و شبہات ڈالتی تھی کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں. مال حاضر رسول یاکلو ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہیں. نبی جو ہوتا ہے فرشتہ ہوتا ہے، نبی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اس طریقے سے لوگوں کو ذہن خراب کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ رسول نہیں ہو سکتا ہے جو کھاتا پیتا ہے. یعلمہ بشر، اور اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے. عبد الرحمن جس کا نام ہے، رحمان نامی اس کو سکھاتا ہے. تملا بکرتوں و اصیلا، صبح شام ہی اس کو وہی لکھائی جاتی ہے. اور پاگل دیوانہ ان ھذا الا ساحر کذاب، یہ جادوگر، یہ جھوٹا آدمی. اس طریقے سے دوسری جماعت اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، دین کے خلاف لوگوں کو شکوک و شبہات ڈالا کرتا تھا. تیسری جماعت جس کا سردار نضر ابن حارث تھا، یہ بڑا بہترین فنکار، بولنے والا، جس کو بلکڑ ہم لوگ کہتے تھے، اور شاعر. یہ کہتا تھا کہ نبی نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے، نہ ان کے کلام میں کوئی جھوٹ ہے. قرآن کی حلاوت، قرآن کی لذت، قرآن کی چاشنی سن کر کے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. اے لوگو، اے عرب کے لوگو، کچھ رحم کرو اور قرآن کے مقابلے میں کچھ لاؤ. چنانچہ نضر ابن حارث اس کا بیڑا اٹھایا اور وہ حیارا گیا. وہاں سے رستم، اسفندر یار اور لوگوں کے قصے کہانی، عشق و مستی کی کہانی، اور گانے والی لونڈیوں کو، بجانے والی لونڈیوں کو، یہ فاحشہ لونڈیوں کو، باندیوں کو لایا. اور جہاں حضور قرآن سناتے، نعوذ باللہ یہ پہنچ کر کے کہتا اس قرآن سے اچھا میں تم کو بات سناتا ہوں. اور وہ رستم، اسفندر یار اور قصے کہانی سنایا کرتا تھا. جس آدمی کو دیکھتا کہ یہ اسلام کی طرف، قرآن کی طرف مائل ہو رہا ہے، اپنی گانے والی لونڈی کو اس کو دے دیتا کہ میری لونڈی سے گانا سن، گیت سن اور اس سے لطف اندوز ہو، اور اس طریقے سے قرآن سے نعوذ باللہ تم دوری اختیار کرو. اس طریقے سے یہ تیسری جماعت تھی. چوتھی جماعت جو مارتی تھی، ستاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہاتھ لگانا مشکل تھا، کیونکہ وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باروت تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی حمایت تھی. بنو ہاشم سے بدلہ لینے کا خوف تھا، اس لیے حضور پر زیادہ حملہ تو ابو جہل نہیں کرتا تھا. لیکن اگر کوئی غریب جیسے کہ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت بلال، اور اسی طریقے سے بہت سارے زنیرہ اور حضرت ام عبیس، حضرت لبینہ، یہ جو رضی اللہ تعالی عنہن، یہ غریب صحابیاں تھی، لونڈی اور باندی تھی. ان کے اسلام کے بارے میں معلوم ہوتا تو ابو جہل بہت زیادہ مارتا. حضرت عمر بھی جب تک کہ اسلام نہیں لائے تھے
اپنی باندی کو اسلام لانے کی سزا میں نعوذ باللہ اتنا مارتے کہ تھک جاتے اور چھوڑ دیتے اور کہتے کہ میں تم کو رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا ہوں، تھک گیا ہوں اس لیے تم کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ لوگ مارنے والی جماعت تھی اور بہت زیادہ مارتے تھے۔ امیہ ابن خلف، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام تھے۔ اب وہ امیہ ابن خلف کو معلوم ہوا تو رسی ڈال کر کے گھسیٹا کرتا تھا مکہ کے گلیوں میں، بدماش لڑکوں کو رسی حوالہ کر دیتا تھا، کھینچتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت بلال کے گلے میں رسی کی نشان پڑ گئی، اور اتنا مارتا تھا چھڑی والے ڈنٹے سے، چھڑی خاردار چھڑی سے، ٹہنی سے پورا زخم، پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، اور زنجیر کو پہنا کر کے دوپہر چلچلاتی دھوپ میں ننگا بدن کر کے ریت پر سلا دیتا تھا اور اوپر سے چٹان رکھ دیتا تھا، اور امیہ ابن خلف مردود زمانہ کہتا تھا یا تو مر جا، یا نعوذ باللہ محمد کا انکار کر، یا تم مر جاؤ، یا پھر ہمارے لات و عزا پر ایمان لاؤ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت بلال اسی عالم میں احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب احد کہتے تھے اس ظلم کے چکی میں پیسنے کے بعد، تو حضرت بلال کو اللہ ایک ہے کہنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوستو، ہم لوگ اس بات پر آئے کہ وہ لوگ تو اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر صرف روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا، کھانے پینے کی بھرپور اجازت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کیا ان لوگوں نے کہ اگر اے محمد، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں تو سردار بنا دیتے ہیں، مال چاہتے ہیں تو پورے عرب کے مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، حسن و جمال چاہتے ہیں تو سب سے حسین لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، اپنا سردار بناتے ہیں، اور اگر آپ پر کوئی جنون ہو گیا، سحر ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی جس سے نعوذ باللہ آپ کی عقل خراب ہو گئی، ہم چندہ کر کے آپ کا علاج کرائیں گے، لیکن اس دین کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو تو بھی میں اللہ کے دین کے پھیلانے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ اس بات پر آئے کہ یہ دین اسلام کتنی مشقت سے ہم تک آیا اور دین کو پھیلانے کے لیے کیا وہ کیے، اور ہم لوگ آج اپنے خوشی سے نماز تک نہیں پڑھتے، خوشی سے داڑھی نہیں رکھتے، اور داڑھی نہ رکھنے پر فخر کرتے ہیں، اور داڑھی نہ رکھ کر کے داڑھی رکھنے والوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو گھٹیا سمجھتے ہیں، حاملین دین اور عاملین قرآن اور حدیث کے عالم کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور قیامت کے دن کیا حال ہوگا، ہم لوگ اپنے حال پر غور کریں کہ ہم سے نماز کی بھی آج پابندی نہیں ہے، تو پھر ہم لوگوں کو رسول کے سامنے کیسا کرنا پڑے گا یہ سوچئے۔ بال بچوں کو، محلے والوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آج ہم لوگوں کو شرم آتی ہے، سوچئے کیسے ہم لوگ سامنا کریں گے۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ چاروں جماعت دین اسلام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور مکمل یہ لوگ کوشش کرتے رہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ابو عمارہ، یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، نوجوان، چالاک، عقل مند، ہونہار، بڑا خوبصورت، حسین و جمیل۔ قریش نے مشورہ کیا کہ ابو طالب کو جو محمد سے محبت ہے، ان کے بھتیجے کے بدلے میں نعوذ باللہ ان کو دیا جائے، اور ان کے بھتیجے کے لے کر کے ہم لوگ نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ یہ میٹنگ کر کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے، اور لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ابو عمارہ ابن ولید بڑا خوبصورت، عرب کا سب سے خوبصورت، بڑا نوجوان، بڑا طاقتور، ہونہار ہے، ان کو لے لو اور اپنے بھتیجے کو دے دو۔ ابو طالب غصہ ہو گئے، یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ ناانصافی کی بات ہے،
ابو طالب کو ناراضگی بھی ہوئی، اور ابو طالب کو ناراضگی ہونے کے بعد وہ کہے کہ ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتا. بعض لوگوں نے، عدی ابن مطعم نے کہا کہ یہ تو بڑھیا ہے، ایسا کر لیجئے. ابو طالب غصہ ہو گئے اور فرمائے کہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اور اپنے خاندان والے کو بلائے کہ اے بنی ہاشم کے لوگوں، ہم لوگ اس بات کے اوپر عہد کریں کہ ہم اپنے بھتیجے محمد کی حفاظت کریں گے، جو ان کو قتل کرنا چاہے گا بدلے میں اس کا خون بہائیں گے. تمام خاندان والے عہد کیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا اپنے محمد کی حفاظت کریں گے. صرف ایک مردود زمانہ ابو لہب نے کہا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں قریش کے دیگر لوگوں کے ساتھ، نبی کے دشمنوں کے ساتھ رہوں گا. قریش نے کہا، ابو لہب نے انکار کیا. تو میرے دوستو، یہ دین بڑی مشقت سے، بڑی مشکل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو فرمائے ما اوذی احد اذیت فی سبیل اللہ ما اوذی احد، کہ مجھ کو جتنا ستایا گیا اللہ کے راستے میں کسی کو نہیں ستایا گیا کائنات میں. وما اخیف احد واخفت فی سبیل اللہ ما اخیف احد، اور جتنا مجھ کو ڈرایا گیا، مجھ کو ستایا گیا، جتنا مجھ کو ڈرایا گیا، نہ تو ایسا کسی کو ڈرایا گیا نہ ستایا گیا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کیے. اور آج ہم لوگ امن کے دور میں ہیں، آج ہم لوگ اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں، دین پر چل سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. بلکہ دین پر چلنے پر غیر بھی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر بھی دین پر نہ چلیں تو سوچئے کہ ہم لوگ قیامت کے دن نبی کے سامنے چہرہ کیسے دکھائیں گے. تو الغرض اس طریقے سے بہت زیادہ وہ لوگ، یعنی یہ 3 سال تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے، اور سن نبوی 4 ہجری، سن نبوی 4 میں یعنی نبوت ملنے کے 4تھے سال میں جب تبلیغ عام کیے تو اخیر یعنی 4 سال جب پورا ہونے لگا تو اس طریقے سے کفار ظلم کرتے تھے، ستاتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی لوگ بہت زیادہ پڑے. چنانچہ واقعہ مشہور ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو جہل ایک مرتبہ آیا اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے چیلے چپاٹوں کو کہا کہ یہ محمد اپنے ناک کو اللہ کے سامنے رگڑتا ہے، نعوذ باللہ میں کل اتنا بھاری پتھر سے ماروں گا کہ یہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد چاہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا نہ دو، نعوذ باللہ میں تو کل محمد کو قتل کر کے رہوں گا. لوگوں نے کہا اے ابو الحکم ایسی بات کرتے ہیں، اتنی بڑی مصیبت سے آپ مجھ کو چھٹکارا دیجئے گا اور ہم آپ کی مدد نہ کریں، ہم بنو ہاشم سے لڑیں گے اور خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے سامنے آئے نماز پڑھنے کے لیے. ابو اور ادھر سارے لوگ انتظار میں تھے کہ نعوذ باللہ آج تو محمد کا قتل ہو جائے گا. ابو جہل بڑی شان اور گھمنڈ اور اکڑ کر کے پتھر اٹھایا اور چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف چلا بری نیت سے، لیکن ایک دم ابو جہل پیچھے لوٹنے لگا، چہرہ ابلنے لگا، آنکھ پھٹنے لگی، گلا گھٹنے لگا اور پتھر کو سینے پر اس طرح لے کر پیچھے آیا. لوگوں نے کہا اے ابو الحکم کیا ہو گیا؟ کسی نے مذاق بھی اڑایا اور تانا بھی دیا کہ تم بزدل ہو، اتنی ہمت نہیں خالی بولتے ہو کچھ کرنے کا. تو ابو جہل نے کہا کہ اگر میرے درمیان اور محمد کے درمیان ایک آگ کی خندق ہے، اگر میں جاتا تو میں خندق میں جل کر کے راکھ ہو جاتا. اور دوسری روایت میں ہے کہ میرے طرف ایک اونٹ بڑھا، اگر میں ایک قدم بھی بڑھاتا تو وہ اونٹ میرا بکھیا ادھیڑ دیتا اور مجھے کھا جاتا، قتل کر دیتا. ابو جہل کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے حضور کو برا بھلا کہا. اللہ کے رسول گریبان پکڑے، اولا لک فاولا فلا صدق ولا صلی، کہ اس نے نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھا.
ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور اپنے گھر والوں کی طرف اکڑ کر کے چلا. یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول گریبان پکڑے کہ تو عبادت سے روکتا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو اس مردود کو دیکھا جس نے اس آدمی کو جو نماز پڑھتا ہے اس کو روکتا ہے. یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. ابو جہل کو سخت سست کہے، اس پر اس کو غصہ آیا اور کہا میں قتل کروں گا. لیکن ابو جہل اور کہا تھا ابو جہل نے کہ میں جانتا ہے محمد اس دونوں پہاڑ کے درمیان سب سے زیادہ مضبوط میری جماعت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے فَلْيَدْعُ نَادِيَا کہ ابو جہل اپنی جماعت کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا ہم بھی اپنے زبانیہ کو یعنی جبرائیل امین کے ذریعے فرشتہ کو بھیجیں گے اور دیکھ لے ابو جہل مقابلہ کر گے کہ کس کی طاقت رب کی طاقت غالب رہتی ہے یا ابو جہل کی طاقت غالب رہتی ہے. اللہ کے رسول فرمائے نماز کے بعد کہ اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے آتا، جبرائیل امین اپنے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آ چکے تھے، اس کی بوٹی بوٹی ادھیڑ کر کے رکھ دیتے. اور ابو جہل اس کی وجہ سے بہت ڈر گیا، خوف کھا گیا. اس لیے ابو جہل کو حضور کے بارے میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہاتھ اٹھائے اور حضور پر حملہ کرنے کے لیے کافروں کو سوچنا پڑتا تھا. یہ رب کی تائید تھی. اور اے مسلمانوں، یہیں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب اسلام شروع ہوا اور لوگ اس وقت مسلمان نہایت کمزور تھے، تعداد میں بھی بہت کم تھے. اس وقت جب اللہ نے اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کی اور اسلام کو نہیں مٹنے دیا اور مسلمانوں کو نہیں مٹنے دیا، یہ آج ان ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد لاکھ چلا لے کہ ہندوستان کو مسلم فری ملک بنانا ہے اور یہاں سے ملاؤں کو بھگانا ہے. خدا پاک کی قسم ان کی طاقت ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ ان کے سامنے 1/4 کے برابر بھی نہیں ہے. اور آج مسلمانوں کی طاقت ان کے سامنے کم سے کم آدھی سے بھی زیادہ ہے. جب وہ اس پوری طاقت میں اور پوری اپنی اکثریت میں اسلام اور مسلمان کو نہیں ختم کر سکے تو مسلمان مطمئن رہے، صرف اللہ کو راضی کرے اور دین اسلام کو گلے سے لگائے. دنیا کی کوئی طاقت اسلام اور مسلمان کو ختم نہیں کر سکتی ہے. اس بات پر ہم لوگ اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور ہرگز ہرگز کوئی مسلمان کو نہیں ختم کر سکتا ہے. یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے. یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے، صرف حضور کے زمانے تک کا اعلان نہیں تھا. تو ابو جہل اس طریقے سے ذلیل و خوار ہو گیا کہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے چلا. فَلْيَدْعُ نَادِيَا وہ اپنی جماعت کو بلائے، اپنے انجمن کو بلائے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا ہم بھی اپنے زبانیہ فرشتے کو بلاتے ہیں. تو اس طریقے سے ابو جہل اور حضرت عمر بھی اسلام نہیں لانے سے پہلے اس طریقے سے ظلم و زیادتی کرتے تھے. حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ، حضرت یاسر کو تو اتنا نعوذ باللہ ابو جہل مارا اور لوگ مارے کے انتقال کر گئے. شوہر کے انتقال کے بعد حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو لان تان کیا اور برا بھلا کہی. ابو جہل کے ہاتھ میں برچھا تھا، نعوذ باللہ بوڑھی عورت کے شرمگاہ میں مار کر کے اس نے ان کو شہید کر دیا. اور اسلام کے اندر یہ سب سے پہلی خاتون ہیں جو اسلام کے لیے، دین کے لیے شہادت کو حاصل کی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ مارتے تھے اور طرح طرح کے ستاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچے چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی دیا کرتے تھے. اور بہت سارے غریب صحابہ کو لوگ گائے اور اونٹ کے چمڑے میں بند کر کے دھونی دیا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے امیہ ابن خلف مار رہا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اے امیہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کو تم دے دو، یہ تو کمزور ہے، کالا غلام ہے، میں اس سے بڑھیا غلام، مضبوط اور خوبصورت رومی غلام دیتا ہوں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین غلام دے کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیے.
اسی طریقے سے عامر ابن فہیرہ، لبینہ، ام عبیس اور حضرت سنیرہ دیگر صحابیہ کو یہ آزاد کرتے تھے، کمزور صحابہ کو لے کر کے بڑے پیسہ میں دے کر کے خریدتے تھے۔ ان کے والد تانا بھی دیے کہ اے ابو بکر، تو ان کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا طاقتور خریدا کرو تاکہ مصیبت میں کام دے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے خریدتا ہوں، جس کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ابو بکر یہ کسی مال کے لالچ میں اور احسان کے بدلے میں نہیں، بلکہ یہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تلاش کرتا ہے۔ بہرحال سن 4 ہجری کے اخیر میں اور سن 5 نبوی میں اور سن 4 نبوی میں مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسنا پڑا، اور بہت سارے واقعات ہیں فضائل حکایت صحابہ کے اندر اس کا موجود ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب سن 5 نبوی میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، جو سورہ کہف کی آیت ہے اس سے اشارہ ملتا ہے، اجازت دے دی ہجرت کرنے کا۔ تو صحابہ کرام جو پہلی جماعت 12 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کی، پھر دوسرے مرتبہ میں 82 مرد یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں ہجرت کی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ سے ہجرت حبشہ کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور دین اسلام کے لیے اپنی جان مال کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔